میں یہ آپ مجھے پھر پیروں کے چکر میں لے جائیں گے، بہت سارے پیر تو ہمارے مرید ہی ہیں، یہ سب جتنے بڑے پھرتے ہیں سب میں جانتا ہوں، اول تا آخر میں نے بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن سچ تو سچ ہے۔ ایک گر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ بات کا تعلق ہے جیل سے۔ دو چیزیں تھیں جیل میں، ایک سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ انسان رہا ہو جائے، تو ایک جملہ ہوتا ہے وہاں، اللہ آپ کو رہایا نصیب کرے، رہائی نصیب کرے، اردو میں رہائی دے، اللہ تو انہوں رہائیاں دے وے، ایک بڑی دو۔ اس کے لیے کیا پڑھنا؟ کوئی چیز گم ہو جائے، آدمی گرفتار ہو جائے، ناجائز ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے، نوجوان تھے، جن کو پھر غور کیجئے، جن کو جیل میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب وہ تو نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، میں نام بھی نہیں لیتا، مجھے یاد ہے۔ اور آپ دیکھیے وہ پڑھتے کیا تھے، یہ بتانا ہے میں نے۔ آپ کو علم میں نہیں ہے شاید کہ یہ پلاسٹک کی جو بوتل ہوتی ہے، قرآن میں ہے نا انما العسر یسرا، یعنی دکھ کے بعد سکھ ہے نا، یہ خیال رکھنا، دکھ کے بعد سکھ ہے۔ لیکن لوگ، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں دو شخص کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جو دکھ میں میرا ساتھ دیا جس نے، ایک وہ جو خوشی میں میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ لیکن آج کل صرف خوشی والے ہیں، غمی والے تو نہیں ہیں۔ آپ پر تھوڑی سی تکلیف یا دکھ ہو جائے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جناب وہ بوتل پلاسٹک کی ہوتی تھی، وہ سرہانہ ہوتا تھا۔ پرائمری جو پرانے پڑے ہوئے ہیں، جو ٹاٹ ہوتے تھے پرانے سٹائل کے پرائمری میں، وہ نیچے بچھانے کے لیے ہوتے تھے، اور فرش پر جگہ جگہ سوراخ ہوتے تھے، لکیریں ہوتی تاکہ فرش چبھتا رہے، اور جو بیڑی پہنائی جاتی ہے اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت قیدی کیا کر رہا ہے۔ اچھا یہ لمبی سٹوری ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک قید ہے، ایک قید کے اندر قید ہے۔ کہنا آسان ہے، میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی عزت کی خاطر کل بھی جان حاضر تھی، آج بھی جان حاضر ہے، اور ہم نے حق سچ کی بنیاد پر، اللہ رسول کی تعلیمات کی بنیاد پر صحابہ کرام کی جوتیوں کی نوکری کی ہے۔ اور میں نے دیکھا خود چل کر گئے ہیں قربان گاہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پھانسی گھاٹ۔ یہ کہنا آسان ہے، امریکن بیڑی پہننا کہنا آسان ہے، اللہ کے دین کے لیے پہننا بڑا مشکل ہے۔ پہلے تو کچھ تھا، آج کل تو کسی کو تھپڑ لگ جائے وہ کہتے ہیں جی اپنے پاس ہی رکھو جی سارا کچھ، ہماری جان چھوڑو۔ وہ کیا پڑھتے تھے جی؟ آیت الکرسی، سوتے ہوئے۔ ہر ایک کے تجربات ہے نا، قرآن تو سارے کا سارا شفا ہے۔ وہ بار بار پڑھتے تھے، اللہ نے ان پر اتنا فضل و کرم اور مہربانی کی کہ ان ہستیوں کی بھی زیارت کرا دی جن ہستیوں کے لیے انہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی۔ ایک بات یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعمال قرآنی لکھی ہے۔ آپ میری بات کو ذرا غور سے سنا کریں۔ میں جب 2 نمبر لوگوں کی تردید تنقید کرتا ہوں تو ہمارے والے سوچتے نہیں، وہ اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں اگر کہوں کہ 2 نمبر پیروں سے بچو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے والوں کو بھی چھوڑ دو، جو واقعی ہیں
جو واقعی اللہ والے تو ہیں نا، جو واقعی اللہ والے ان کی خدمت کرو، جو 2 نمبر ہے ان سے بچو، سیدھی سیدھی بات۔ یہ پڑھتے تھے تھانوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، آپ کو چلو بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اچھا اس پر شفاء العلیل ہے، مجربات عزیزیہ ہے، میں نے یہ پورا کورس کیا ہوا ہے، یہ بزرگی ولایت والا ہے۔ یہ جو ڈھکوسلے لیے پھرتے ہیں نا آج کل، 2 نمبر، پھر کہہ رہا ہوں 2 نمبر، اس کی تنقید کر رہا ہوں۔ نوری علم کی اجازت ہے، ناری علم کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو سکھ پہنچانا ہے کہ اس بیچارے کو تکلیف ہے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن جادو ٹونے ایسے کام کر کے جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ جس کی اجازت ہے وہ برحق ہے، جس کی نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا تھانوی صاحب سے کہ میں نے بڑا زور لگا لیا، بڑی کوشش کی، لیکن یہ میری مانگ جو ہے، یہ سیدھ جو ہے، یہ سیدھی نہیں نکلتی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کنگا اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے ہاتھ میں کنگا دیا اور کہا بیٹا آپ نکال لیجیے سیدھ، کیونکہ وہ پردے کا تو خیال رکھتے تھے نا۔ سیدھ نکل گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہم اسی راستے پر چلے جہاں اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں۔ اب یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے نا۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہے جی، اب پھر اس کے لیے بنیاد ہے عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ قادیانیوں والا، عیسائیوں والا، مرزائیوں والا، رافضیوں والا، اور تم کہو کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، پھر نہیں ہوگی۔ صدقے کا ثواب تب ملے گا جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو ثواب کیسے ملے گا؟ اور آج کل مسلمانوں کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اس کی جیب سے پیسے نکالے ادھر دے دیے، پھر میرے پاس آ گئے، جی عبداللہ خادم صاحب میں ماشاءاللہ جی بڑا صدقہ خیرات کرتا، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ جب میں تحقیق کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ پیسے چوری کیے ہیں دوسروں کے۔ وہ بے ایمان انسان اپنی جیب سے خرچ کر، چوری چکاری کے، کرپشن کے پیسے لے کر، رشوت لے کر تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا۔ ساری زندگی تو نے 2 نمبری کی ہے، اب مسجد کا متولی اور مدرسے کا محترم بن کر اپنا آپ کو بخشوانا چاہتا ہے۔ ساری زندگی تو نے 2 نمبری سے کاروبار کیا، اب تبلیغی جماعت میں ایک چلہ لگا کر اپنے آپ کو بخشش کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، بات تو آپ کو سخت لگے گی، آپ ذرا گہرائی میں جائیے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ جب آپ 1 روپیہ رزق کے حلال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تب تو ثواب ملے گا، اس میں تو شک نہیں ہے۔ لیکن اگر 100 روپیہ بھی چوری کا، کرپشن کا آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے تو پھر تو ثواب نہیں ملے گا۔ عقیدہ صحیح ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ عقیدہ صحیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، اور صرف یہاں سے ایمان نہ لاؤ، ادھر سے بھی ایمان لاؤ، دل سے ایمان لاؤ، سچے دل سے اقرار کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ہے نا مسلمانوں کو۔ یہاں جو فرمایا گیا اس پر آپ غور کیجئے، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ پر، آیت نمبر 29 سورہ فتح، پارہ نمبر 26 پر۔ اللہ اکبر، یہ مثال صحابہ کرام کی ہے۔ یہ لفظ کیوں پڑھ کر سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بزرگوں کی تفسیر کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میری کوئی بات نہیں ہے۔ کہ ابتداء اسلام میں بہت کم تھے، پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک نہایت مضبوط اور مستحکم جماعت ہمارے وجود میں آ گئی، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ذوف کے بعد قوت عطا ہوئی، پہلے کمزور تھے صحابہ کرام، پھر قوت عطا ہوئی،
اور قلت کے بعد ان کی جماعت میں اس قدر اضافہ فرمایا کہ وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن گئے، تاکہ کفار و مشرکین حسد اور غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جب ابھی مکی دور ہے، ابھی تمہارا مکی دور ختم نہیں ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مکی پہلا دور ختم ہو گیا، کیا مسلمان ساری زندگی اور ساری قیامت تک ماری کھاتے رہیں گے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، مکی دور ہی تمہارا چلتا رہے گا، مدنی دور نہیں آئے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ایک عیسائی آپ کو تھپڑ مارتا ہے، اسلام میں کیا ہے؟ اب اس دور میں کوئی عیسائی مرزائی کوئی یہودی آپ کو تھپڑ مارتا ہے، ناجائز۔ تو اب دو صورتیں ہیں نا، ایک ہے کہ آپ معاف کر دو، آپ کی مرضی ہے، ایک ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب میری دونوں باتیں عرض کرتا ہوں میں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے اور دوسری بات نہیں کہی جاتی۔ جب کوئی دوسری بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ یہ معاف کر دو، جب اپنی باری ہے تو کہتے ہیں معاف کر دو، جب کسی اور کی باری ہے تو یہ معاف نہیں کرتے۔